سائنسی تحقیق کے مطابق شجر کاری کے بڑے فوائد ہیں۔ درخت اور پودے آکسیجن فراہم کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، اور آکسیجن زندگی کے لیے ضروری ہے، انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ نے سارے درختوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، ہماری گندی ہوا لیں اور اپنی پاکیزہ ہوا دیں۔ درجہ حرارت کو بڑھنے نہیں دیتے، یعنی گرمی جو ہے نا اس کو یہ روکتے ہیں، فضائی آلودگی میں کمی کرتے ہیں، یعنی دھوئیں اڑتے رہتے ہیں، وہ گاڑیوں کے گرد اڑتی رہتی ہے، تو اس آلودگی کی یہ کمی کرتے ہیں۔ کثرت اگر ہو نا درختوں کی، بہت زیادہ درخت، تو اس سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار ہوگا، بجلی کی بھی بچت ہوگی کہ وہ آلات جو گرمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی ضرورت میں کمی آ جائے گی یا چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ اپنے وطن عزیز کو اس طرح درختوں سے آراستہ کر دیں گے تو آپ کی بجلی کی بچت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ لینڈ سلائڈنگ، بڑے بڑے تودے گرتے ہیں، درخت اس کے لیے بھی رکاوٹ ہے کہ درخت کی جڑیں زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ یا لینڈ سلائڈنگ نہیں ہونے پاتی۔ گلوبل وارمنگ میں کمی کا سبب ہے درخت۔ عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، جس کی وجوہات میں درختوں کا کٹاؤ، صنعتوں کا تیزی سے قیام، گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں شامل ہے۔ تو اگر درختوں کا تحفظ کیا جائے بلکہ درختوں میں اضافہ کیا جائے تو لینڈ سلائڈنگ سے بھی بچت کا سامان ہو سکتے ہیں۔ شجر کاری سے معاشی اور معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لکڑی اور کاغذ کی فراہمی کا ذریعہ بنتے ہیں، پھلوں اور غذاؤں کے حصول کا بھی سبب ہیں، ظاہر اس سے وہ اناج ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، لکڑیاں ملتی ہیں، یہاں تک کہ بہترین دروازے کی بھی لکڑی درخت سے ہی ملتی ہے۔ بہت سارا کام لکڑی کا ہوتا ہے، مطلب کارپینٹر کتنے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کارپینٹروں کو روزی صرف لکڑی سے ملتی ہے، یہاں تک کہ وہ جلانے کی لکڑیاں بھی درختوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا کوئی بھی حصہ سمجھو کہ پھینکنے کا نہیں ہوتا، پتے بھی اس کے کام کے ہوتے ہیں۔ کئی درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑیں کام ہوتی ہیں، آپ نے جڑی بوٹی نام تو سبھی نے سنا ہوگا، جڑی وہ جو جڑ، بوٹی وہ جو اوپر جو اگی اس میں، تو یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ درختوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا، کسی نے مجھے اسلامی بھائی نے مسواک دکھائی، مدینہ مسواک جو ہے یہ بھی درختوں سے تو حاصل ہوتی ہے نا۔ آپ وہ سونے کی اینٹ جو اربوں خربوں روپے کا بھی سونا آپ کر لو، اس سے آپ دانت نہیں صاف کر سکتے۔ میرے آقا کی سنت ادا کرنی ہے تو درخت چاہیے جس کی مسواک حاصل ہو۔ قحط سالی کے خاتمے میں درختوں کا کردار بھی ہوتا ہے، جب اناج بالکل اگنا بند ہو جاتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، اور بہت جیسے آج کل باب المدینہ بارشوں کا منتظر ہے، اس طرح مطلب یہ کہ درخت بہت زیادہ ہو جائے نا تو یہ درخت جو ہے یہ اپنی جڑوں میں جو جذب شدہ پانی ہوتا ہے اس کو یہ ہوا میں خارج کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ اپنی، کیونکہ ان سے ہوا تو نکلتی ہے درختوں سے، آکسیجن جیسے نکلتا ہے تو یہ نمی بھی اس سے نکلتی ہے، اور یہ نمی جو ہے بادل بنانے میں مددگار ہوتی ہے، بادل بنتے ہیں، جب بادل بنیں گے بارش کے، بارش بھی برسے گی۔ زمین کو یہ زرخیز کرتے ہیں درخت، اس سے کھیتی ملتی ہے، اناج ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، سبزیاں ملتی ہیں، کہ درخت جو مسلسل مٹی اور زمین کو پانی فراہم کرتے رہتے ہیں جس سے وہ بنجر نہیں ہونے پاتی زمین، اور اس کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ درختوں اور پودوں کے طبی فوائد بھی ہیں، طبعی فوائد بھی ہیں۔ درختوں کی موجودگی تناؤ اور ڈپریشن کو کم کر کے لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند بناتی ہے، جبکہ درختوں کے درمیان رہنے سے ان کی تخلیقی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ غالباً یہ کہ اولاد کی پیدائش کے لیے بھی درخت مفید ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اربن پلاننگ میں اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کے ارد گرد اور پر شور، یعنی جہاں شور شار ہوتا ہے، ان مقامات
جیسے فیکٹری اور کارخانوں کے قریب زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ یہ اس مقام سے شور کو جذب کر کے اسے پرسکون بنائے. یہ لیجئے درخت جو ہے یہ شور جو ہوتا ہے اس کو بھی جذب کرتے ہیں. تو بہرحال یوں درخت کے دینی دنیاوی بے شمار فوائد ہیں اور درختوں کے بغیر زندگی ناممکن ہے. یعنی سپوز کریں درخت ہی نہ ہو تو ہم کھائیں گے کیا؟ پہلے غذا تو بریانی تو نہیں ٹپکتی بادلوں سے، درخت ہوتے ہیں اسی سے چاول. اب وہ درخت ہوں پودے ہوں جو بھی ہوں ان چیزوں سے یہ زمین سے اگتی ہے، سبزیاں زمین سے حاصل ہوتی ہیں انہی درختوں پودوں سے، پھل. پھر یہ آپ کپڑا پہنتے ہیں جیسے کپاس کوٹن تو یہ درخت سے تو ہوتا ہے. تو بہرحال درختوں کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پھر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا.